گناہ تو گناہ ہے میرے بھائی، اور انسان سے گناہ ہوتے بھی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہوتے، اور یہ انسان ہے، اس کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ انبیاء کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو ایمان ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہم کوتاہ قد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، ہمارے جو ایمان ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ کئی گناہ ایسے ہیں کہ آپ عبادت کرتے رہیں اور طواف کعبہ کرتے رہیں، لیکن یہ گناہ مسلسل آپ پہ چڑھتے رہیں گے۔ ثواب اپنی جگہ ہے، جس میں بڑے بڑے لوگ ڈوب رہے ہیں، ہاں ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ ڈوب رہے ہیں۔ ایک گناہ ہے بالوں کا گناہ، اور جب تک آپ استرا نہیں لگوائیں گے سر پہ تب تک آپ کے جو بال اکسار نہیں ہوں گے۔ اگر قینچی سے یا مشین سے بال اکسار ہوتے تو میری اپنی ناقص عقل کام کرتی ہے، ناقص رائے ہے میری، ممکن ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر قینچی سے یا مشین سے بال اکسار ہوتے تو حج عمرہ کرنے والوں کے لیے قینچی اور مشین کا استعمال ہو سکتا تھا، لیکن حج اور عمرہ والوں کے لیے افضل جو آیا وہ حلق آیا ہے کہ آپ حلق کرائیں۔ حلق کے معنی ہے کہ آپ سر پہ استرا پھروائیں، چاہے آپ کتنی مرتبہ عمرہ کریں، ہر مرتبہ آپ کو استرا پھروانا پڑے گا، بھلے ہی آپ کے سر پہ بال ہیں یا نہیں ہیں، بھلے ہی قدرتی آپ کے سر پہ بال نہ ہو، لیکن استرے کا اپنا کام ہے، آپ کو تو یہ پھروانا ہی پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بال اکسار اگر ہوں گے تو آپ کے استرے سے ہی ہوں گے، مشین سے یا قینچی سے نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے حجام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اکسار کر دوں گا، آپ بے فکر رہو، لیکن آپ فکر مند رہو، کبھی اکسار نہیں ہو سکتے۔ آپ طواف کعبہ کرتے رہیں اور آپ نے انگریزی بال کٹوا رکھے ہیں تو آپ یقین جانو، اللہ کی قسم، وہ طواف کرنے کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس بال کے کٹوانے کا گناہ اپنی جگہ ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے۔ اور دوسرا گناہ داڑھی کا گناہ، کہ آپ نے داڑھی رکھی لیکن ایک مٹھی سے ایک سود برابر آپ نے اپنی مرضی سے اونچی کرا لی ہے، تو یہ شیپ بنوانے کے برابر ہے۔ بھلے ہی آپ نے خد رکھ رکھا ہو، خد کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے آپ نے رکھا ہے، اللہ اس کو پوری داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے تو بات بنتی ہے۔ کوئی آدمی اگر داڑھی منڈواتا ہے، وہ نماز پڑھے، قرآن کریم پڑھے، طواف کعبہ کرے، کچھ بھی کرے، وہ ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن داڑھی منڈوانے کا گناہ اپنی جگہ ہے۔ داڑھی کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتی ہے، بہت بڑی حیثیت کی حامل ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک گناہ لباس کا گناہ ہے، یعنی جب تک آپ کے ٹخنے ڈھکے رہیں گے، آپ طواف کریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، کچھ بھی کریں، وہ ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ٹخنے جو آپ کے ڈھکے ہوئے ہیں اس کا گناہ اپنی جگہ ہے۔ اور مزید اس کے متعلق حدیث ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان یعنی تکبر کے طور پہ اس کو ڈھکتا ہے، ٹخنے کو ڈھکتا ہے، کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو میدان محشر میں نظر رحمت نہ فرمائیں گے۔ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گی قیامت کے روز جس نے ٹخنے ڈھکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، چند روزہ زندگی ہے، بہت زندگی آپ نے اپنی مرضی سے جی ہے، اب کم سے کم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آ جاؤ،
سمجھے، جس طرح سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیے ہیں اس طرح سے جینے کی کوشش کرو. آپ یقین جانو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور آخرت بھی کہیں برباد نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.